الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اللہ رب العزت سے امید. امید کی تعریف کے اندر تعریف یوں کی گئی ہے کہ امید کے معنی کسی پسندیدہ اور محبوب شے کی توقع، خواہش، آرزو اور انتظار کے ہیں. یہ اس کی لغوی معنی ہے، کسی چیز کی توقع رکھنا، خواہش رکھنا، آرزو اور انتظار کرنا. اور اللہ رب العزت سے امید کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی رضامندی، اللہ رب العزت کی رحمت، مغفرت کی امید رکھنا. اس کی 3 اقسام بیان ہوئی ہیں. پہلی ہے امید کو عربی میں الرجاء کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ امید جو عبادت ہے، رجائے عبادت. اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ ہی سے امید رکھی جائے. اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. بس جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ سے امید کی 2 صورتیں ہیں. ایک ہے جو قابل تعریف ہے، اور یہ وہ امید ہے جو نیک اعمال اور اللہ کی اطاعت کی بنیاد پر رکھی جاتی ہے. انسان اللہ سے مغفرت کی امید رکھتا ہے جبکہ وہ اللہ سے توبہ بھی کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے استغفار بھی کر رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت سے کے عذاب سے اللہ سے پناہ بھی مانگ رہا ہوتا ہے. یہ جو ہے وہ اچھی امید ہے جو جس کی تعریف کی گئی ہے، جس کی طرف ہمیں راغب کیا گیا ہے. اور دوسری ہے رجائے مذموم، اور جس کی جو قابل مذمت ہے وہ بھی اللہ ہی سے باندھی جاتی ہے مگر وہ قابل تعریف نہیں ہے. اور وہ کیا ہے کہ بغیر عمل کے، بغیر توبہ کے، بغیر اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ کے عذاب سے ڈرے اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کیے، اور انسان گناہوں پہ ڈٹا ہوا ہو اور اللہ سے امید باندھ لے، اللہ سے جھوٹی آرزویں، خود فریبی میں اپنے آپ کو مبتلا کر لے، تو یہ دوسری شکل ہے جو قابل مذمت ہے. تو اللہ رب العزت کی ذات امید ہی کا نام ہے. اگر دنیا میں انسان کو کسی سے امید ہے کہ وہ اس کی مشکلوں کو ٹال دے گا، وہ اس کے غموں سے اس کو نجات دے گا، غموں پہ اس کو اجر دے گا، اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اس کو بلندیاں عطا کرے گا، اس کی مشکلات اور مشکل دنوں کو پھیر کے خوشیوں کے دن دکھائے گا، اس کے دل کو پاک کر دے گا، دل کی ویرانیوں کو اپنی محبت کے پھولوں سے آباد کر دے گا، تو انسان کی زندگی میں صرف ایک ذات ہے جس سے یہ امیدیں لگتی ہیں، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات. رحمان، رحیم، کریم، ودود، غفور، عطا کرنے والا، معاف کرنے والا، محبت کرنے والا، دلوں کے حالات کو جاننے والا، آہوں اور سسکیوں کو سننے والا، محسوس کرنے والا، عرش پہ مستوی ہو کے پوری کائنات کا حاکم، تنہا مالک اور خالق ہو کے حقیر سی مخلوق، حقیر سے انسان، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنے والا، بنا مانگے عطا کرنے والا، خوبصورت رشتے، خوبصورت زندگی کہے اور زندگی کی ہر خوشی کا منبع و مصدر، جہاں سے ہر خوشی نکلتی ہے، ہر خوشی ملتی ہے، اور تکلیفوں اور دکھوں کا واحد مداوا، واحد سہارا، واحد مشکل کشا، حاجت روا،
دستگیر، داتا ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ جو اللہ سے تعلق ہے، یہ جو اللہ رب العزت پہ مان ہے، یہ جو اللہ سے اچھا گمان ہے، یہ عبادت کی جان ہے۔ جب انسان یہ سوچتا ہے نا کہ وہ خدا جو مصطفیٰ کا رب ہے، جو علی المرتضیٰ کا رب ہے، جو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کا رب ہے، جو اہل بیت کا رب ہے، جو انبیاء کا رب ہے، اولیاء کا رب ہے، وہ اللہ میری بھی سنتا ہے، وہ اللہ میرے لیے بھی آسمان دنیا پہ رات کے آخری پہر میں نزول فرماتا ہے۔ وہ مجھے پکارتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی میرے سامنے رونے والا، ہے کوئی جو میرے سامنے گڑ گڑائے میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی جو میرے سامنے آنسو بہائے میں اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دوں، ہے کوئی جو میرا بننے کے لیے تڑپے اور میں اس کا بن جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ کی طرف جب چل کر جاتا ہے، اللہ دوڑ کر آتا ہے۔ بندہ ایک ہاتھ آتا ہے، اللہ ایک بازو آتا ہے۔ بندہ اپنی نماز میں الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ عرشوں پہ عرش کے اوپر یہ جواب دیتا ہے، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میری ثنا بیان کی۔ اور جب وہ اللہ رب العزت سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرنے کے وعدے کرتا ہے۔ یہ اللہ ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ، جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی بادشاہت، اور یہ بندہ ہے جو خطاؤں کا پتلا، گناہوں میں ڈوبا ہوا، خطاؤں میں سرتا پیر غرق، اور اللہ اور بندے کا تعلق کیا ہے کہ وہ کائنات کا رب امید دلاتا ہے۔ انبیاء کو ہی نہیں، اپنے اولیاء کو مخاطب نہیں کر رہا۔ جو آیت پڑھنے لگا ہوں اس میں نہ انبیاء کو مخاطب کیا، نہ اولیاء کو، نہ بڑے نیکوکاروں کو۔ کن کو مخاطب کیا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا، میرے نبی میرے ان بندوں کو کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، سارے کے ساری خطاؤں کو بخشنے والا ہے۔ فسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، وجنت عرضها السماوات والارض، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی برابر ہے۔ اعدت للمتقین، جو کہ متقین کے لیے تیار کر رکھی۔ اور متقین کون ہیں؟ گناہ نہیں کرتے؟ نہیں، اگلی آیات میں فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ۔ یہ متقین کون ہیں؟ کون ہے جن کو اللہ پکار رہا ہے دوڑو میری مغفرت کی طرف، میری جنتوں کی طرف، میں تمہیں جنتوں کا وارث بنا دوں، میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ وہ کون ہے؟ فرمایا جو جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں، یا کسی فحش کام کے اندر واقع ہو جاتے ہیں، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ امید، ان کے دلوں کے اندر امید جو ہے وہ جڑ پکڑے ہوتی ہے۔ گناہوں میں جب ڈوبتے ہیں تو پھر آسمان کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں، پھر امید سے، پھر بخشش کی امید سے، پھر رحمتوں کی امید سے کائنات کے رب کی طرف دیکھتے ہیں۔ ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔
اللہ سے حیا آتی ہے، اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جاتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے ایک ایک احسان کو یاد کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن جواب دہی کو یاد کرتے ہیں، پھر اگلی آنے والی تنہائیوں کو یاد کرتے ہیں۔ ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو فوراً اپنے گناہوں پہ اللہ سے معافی مانگنے لگتے ہیں۔ یا اللہ گناہ ہو گیا، یا اللہ تیری نافرمانی ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کوئی ہے جو اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا ہو؟ تو اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ یہ امید انسان کو اللہ کا ولی بنا دیتی ہے۔ اللہ کے ولی کا یہ مطلب نہیں کہ انسان گناہ نہ کرے، اللہ کے ولی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ سے کبھی اپنی تعلق کو نہ توڑے، اللہ سے امید اس کی جڑی رہے، اللہ پہ یقین قائم رہے، اللہ سے اچھا گمان اس کے دل میں پیوستہ ہو جائے، ایسا مضبوط ہو کہ سخت سے سخت آزمائش، سخت سے سخت گھڑی، اولاد فوت ہو گئی، کاروبار میں نقصان ہو گیا، بیماریوں نے آ گھیرا، قرضوں میں آ پھنسا، پریشانیوں میں آ پھنسا، کسی بھی لمحے میں، چاہے ایک فرد کی حیثیت سے یا اسلامی تحریک کی کیفیت تکلیف دہ سے گزر رہا ہو، کہیں اصحاب کہف کی طرح غاروں میں چھپ کے پناہ لیے ہوئے ہو، یا اصحاب الاخدود کی طرح اسلامی تحریک آگ کی خندقوں میں جلائی جا رہی ہو، یا حبشہ کی طرف ہجرتوں پر مجبور کی جا رہی ہو، یا مکہ کی زمین پہ بلال کی صورت میں صحرا کے تپتے ریت پہ اسے گھسیٹا جا رہا ہو، یا سمیہ کی شکل میں جسم کے دو ٹکڑے کیے جا رہے ہوں، جس کی آج بھی مثالیں عافیہ صدیقی کی شکل میں، اور نہ جانے امت کی کتنی ماؤں اور بہنوں کی شکل میں جو کفر کے سامنے ڈٹیں اور ایک نشان بنی، جن میں ایک ہماری بہن انڈیا سے، جس نے ہندوؤں کے جتھے کے سامنے اللہ کی تکبیر کے نعرے کو بلند کیا۔ تو امت کسی بھی حالت میں ہو، اسلامی تحریک کسی بھی مشکل کے اندر کیوں نہ ہو، اللہ سے امید کی ڈوری قائم رہے، فتح کا یقین دل کے اندر موجود رہے، کٹ جائیں اور مر جائیں مگر اس دل میں شک نہ آئے، خدا کی عظمت کبھی کم نہ ہو، اسلام کی سچائی پہ کبھی سوال نہ اٹھے، اسلام کی حکمرانی اور مستقبل اسلام کا اس بات کے اوپر کبھی دل لرزے نہ، بلکہ یقین ہو کہ اسلام کو قائم ہو کے رہنا ہے۔ اخوان المسلمین کے ان عظیم مجاہدوں کی طرح انہیں پھانسیاں تو دے دی جائیں، مگر ہنستے مسکراتے اپنی ماؤں سے گلے ملتے، اپنی بیویوں سے ملتے، پھندوں پہ چڑھتے وہ نوجوان آج بھی ان کی ویڈیوز اور تصویریں جب آنکھوں کے سامنے آتی ہیں تو انسان پکار اٹھتا ہے کہ اللہ نے واقعتاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے دین کے ساتھ بھیجا، اور صحابہ کا، اہل بیت کا، حسین کی قربانی وہ دہرائی جاتی رہے گی یہاں تک کہ اس زمین پہ دجال کا خاتمہ ہوگا اور اسلام مکمل طور پر غالب ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ کفر کا کی قوت کا بت پاش پاش ہوگا اور اسلام کا پرچم زمین کے کونے کونے پر لہرائے گا۔ تو یہ امید ہماری انفرادی زندگی میں ہو، ہماری اجتماعی زندگی میں ہو، تحریکی زندگی میں ہو، ریاستی زندگی میں ہو، زندگی کے کسی پہلو پہ ہو، یہ اللہ سے امید، یہ وہ غذا ہے، یہ وہ بنیاد ہے جو انسان کو کھڑا کر دیتی ہے، جو انسان کو اللہ کا ولی بنا دیتی ہے، جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اللہ کی رحمتوں کا حقدار بنا دیتی ہے۔ اللہ ہمیں یہ
सच्ची उम्मीद हमारे दिल के अंदर पैदा फरमाए और इसके शजरा मुबारका को हमारे दिलों के अंदर पैवस्ता फरमाए। तो ये पहली किस्म है जो इबादत है। और दूसरी शक्ल है रजाए शिर्क। और वो क्या है? इसका मफहूम ये है कि गैरुल्लाह से ऐसी चीज की उम्मीद रखी जाए जिस पर सिर्फ अल्लाह बारी ताला ही कुदरत रखता है। जैसे कब्र में मदफून शख्स से बीमारी से शिफा की उम्मीद लगाना। तो हर वो उम्मीद जो अल्लाह के साथ खास है, वो अल्लाह के अलावा किसी इंसान से लगाना, किसी मखलूक से लगाना, जिंदा मुर्दा से लगाना, शजर पत्थर हजर किसी चीज से लगाना, वो इंसान को शिरक में ले जाता है। ये दूसरी किस्म है जो शिरक है। तीसरी है रजाए तबई, यानी एक ऐसी उम्मीद जो अल्लाह ने हमारी फितरत में रख दी है। इससे मुराद ये है किसी शख्स से ऐसे मामले की तवक्को रखी जाए जो उसके इख्तियार और कुदरत में है। जैसे आप किसी दूसरे से कहते हैं मुझे उम्मीद है कि आप तशरीफ लाएंगे, तो वो तमाम उम्मीदें जो हमें अपने रिश्तों से होती हैं, अपने अपने लोगों से, अपने जानने वालों से होती हैं और जो उनकी इस्तिताअत और कुदरत में होती हैं, वो एक फितरती हैं, वो हराम या उसके अंदर नहीं आती। उम्मीद का जो अपोजिट चीज है वो है ना उम्मीदी। अल्लाह ताला से ना उम्मीदी दो वजह से हराम है। पहली वजह क्या है कि ना उम्मीदी अल्लाह ताला की कुदरत में तान करना है। क्योंकि ये जो शख्स ये जानता है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, वो जो चाहे कर ले, फ़आलुल लिमा युरीद है, अला कुल्ली शैइन कदीर है, वो उससे ना उम्मीद नहीं होता। तो अल्लाह से ना उम्मीद होने का मतलब ये है कि हम अल्लाह ताला की कुदरत पर शक कर रहे हैं, हमें यकीन नहीं है अल्लाह ताला हमें इस बीमारी से निजात दे सकता है। अल्लाह ने अगर हमसे हमारी औलाद ले ली तो अल्लाह हमें इसका बेहतरीन निअमुल बदल अता फरमाएगा। अल्लाह ने हमसे कोई और हमारा कोई नुकसान हो गया और अल्लाह ताला ने वो दी हुई चीज वापस ले ली, तो फिर अल्लाह से ना उम्मीद हो जाना ये अल्लाह पर अच्छा, अल्लाह ताला की कुदरत पर तान करने में आएगा। क्योंकि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, उसने जो जो हमसे लिया वो वापस देने पर, उससे बेहतर तौर पर देने पर कादिर है। और दूसरी बात यह है कि ना उम्मीदी के हराम होने की दूसरी वजह यह है कि अल्लाह की रहमत पर शक करना है। जिसे अल्लाह के रहमान और रहीम होने का पुख्ता यकीन होता है, वो उसकी रहमत से ना उम्मीद नहीं होता। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वमन यक़नतु मिन रहमति रब्बिही इल्ला द्दाल्लून, कि मेरे रब की रहमत से अल्लाह के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस आयत में कि अल्लाह की रहमत से मायूस होना गुमराहों का काम है। और ये नाउमीदी मुख्तलिफ किस्म की होती है अल्लाह से। एक नाउमीदी है उखरवी उमूर से मुताल्लिक, जैसे मरने के बाद अल्लाह की रहमत और मगफरत से नाउमीद होना। ये नाउमीदी जो है ये बदतरीन शक्ल है। इंसान कहे जी बस हम तो हैं ही जहन्नम में जाने वाले, नऊज़ुबिल्लाह। बहुत सारे लोग ये अल्फाज बोलते, हमारा तो कोई वो नहीं है, हमारे तो बचत का कोई सामान नहीं है। तो ये अल्लाह ताला से नाउमीदी बदतरीन शक्ल है। इसी तरह से दुनियावी उमूर में अल्लाह से नाउमीद हो जाना, शफा से और फक्र से निजात से नाउमीद नहीं होना चाहिए। अगर इंसान ऐसी बीमारी में भी मुब्तला हो कि उसको यकीन हो कि मौत आ जाएगी, तब भी अल्लाह पर अच्छा गुमान रखे। अगर अल्लाह ने मेरे लिए मौत ही रखी है तो उस मौत में भी मेरे लिए रहमत है। ये कहना मुझे पता है बहुत आसान है। अगर इंसान जब किसी आजमाइश में गिरता है, अल्लाह हम सबको अपनी आफियत में रखे, हम सबको अपनी रहमत में रखे। और जो जो किसी तकलीफ मुसीबत बीमारी में मुब्तला है, अल्लाह उन तमाम लोगों को अपनी रहमत से शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। जो किसी तकलीफ और कर्ज, किसी भी तरह की मुसीबत, बे औलादी में, किसी भी तरह की गम में मुब्तला है, अल्लाह उनके गमों को दूर फरमाए। हकीकत यह है कि ये बहुत बड़ा अमल है अल्लाह से
تو اللہ رب العزت سے امید رکھنا، اللہ رب یہ ایک بڑا عظیم عمل ہے کہ اللہ رب العزت سے امید رکھی جائے، اور اللہ تعالیٰ سے انسان یہ یقین رکھے کہ اللہ اپنی رحمت سے تکلیف کو دور فرمائے گا، اپنی رحمت سے مصیبتوں کو ٹالے گا اور شفا عطا فرمائے گا۔ یہ بڑی محنت کا میدان ہے کہ انسان بار بار اللہ کی صفات پر غور کرے، اللہ کے پیارے ناموں پر غور کرے، اللہ کے قرآن سے اللہ کو پہچانے کہ کائنات کا رب، آسمانوں اور زمینوں کو تھامنے والا، سورج کو نکالنے اور لے جانے والا، نظام شمسی اور نہ جانے جس جیسے کتنے سینکڑوں نظاموں کو چلانے والا، کائنات کا رب، میری کسی تکلیف کو دور کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو اس کو بس کن کہنے کی دیر ہے، تو وہ کن کہتا ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس اللہ رب العزت نے اس کائنات کو عدم سے وجود دیا، عدم سے وجود دیا، کچھ نہیں تھا، کوئی میٹیریل نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ کوئی میٹیریل تھا اور اس میٹیریل کو ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل کر دیا گیا، گیس تھی اس کو جامد شکل کے اندر بدل دیا گیا، کچھ نہیں تھا۔ کان اللہ ولم یکن معہ شیئا، اللہ اکیلا تھا اور اس کے ساتھ کچھ نہ تھا، پھر اللہ نے اپنے کلمہ کن کے ذریعے جب یہ امر فرمایا تو یہ کائنات عدم سے وجود میں آئی، کچھ نہیں تھا، محض عدم تھا، اور اس سے یہ کائنات وجود میں آئی۔ تو جو اللہ اتنی عظیم کائنات کو، عظیم سمندروں کو، اور اس زمین کی عظیم مخلوقات کو، اور پھر اس زمین سے عظیم نہ ہماری سوچ سے بڑے سیاروں کو اور ان کے اندر پائی جانے والی مخلوقات کو، جو کائنات کا رب عدم سے وجود دے سکتا ہے، وہ اس امت کی حالت کو، وہ اسلامی تحریک کی حالت کو، وہ مظلوم مسلمانوں کے حالات کو، وہ عافیہ صدیقی جیسی بہنوں کی حالت کو، اور انڈیا کے اندر اور دنیا کے کسی بھی کونے میں مظلوم امت مسلمہ کی حالت کو بدلنے پر قادر ہے۔ وہ ابابیلوں سے لشکروں کو تباہ کر دینے والا اس بات پر قادر ہے کہ ہم جیسے نالائقوں سے وہ دین کا کام لے اور دین کو قائم فرما دے، شر کا خاتمہ فرما دے۔ تو اللہ سے ہر سطح پہ انسان پر امید رہے، اللہ تعالیٰ سے جڑا رہے، یہ بڑی ہی محنت کا میدان ہے۔ اس حوالے سے ایک بڑا ہی اہم قاعدہ ہے جو سلف صالحین نے بیان کیا، اور وہ یہ ہے کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ سلف میں سے بعض کا قول ہے جو محض خوف کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور وہ خارجی ہے، اور جو محض کی محبت کی بنیاد پر عبادت کرتا ہے وہ زندیق ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ایمان صرف اللہ کی محبت کا نام نہیں ہے، کیونکہ صرف جب محبت ہوگی تو انسان پھر بے خوف ہو جائے گا، پھر اپنی خواہشات کے اندر وہ گھوڑے دوڑاتا پھرے گا اور اللہ سے لمبی امیدیں باندھے گا کہ بس مجھے جنت مل جائے گی۔ اللہ رب العزت نے دونوں چیزوں کو ذکر کیا، اگرچہ کہ محبت اصل ہے، محبت بنیادی امر ہے، مگر خوف اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم رکھا ہے تاکہ انسان اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ کے سامنے جھکے رہیں، اور جب نفس سرکشی پر آمادہ ہو تو خوف کے ذریعے اللہ سے اپنے آپ کو ڈرائیں۔ جو صرف اللہ سے ڈر کے عبادت کرتا ہے وہ اس کے اندر خارجیت آتی ہے، وہ ہر دوسرے کو متکبر بنے گا، دوسروں پر فتوے لگائے گا۔ اور جو شخص اللہ رب العزت کی صرف
محبت کی ساتھ عبادت کرتا ہے، وہ ڈر ہے کہ کہیں اللہ سے جھوٹی امیدیں نہ باندھ لے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، میرے بندے وہ ہیں جن کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس عبادت میں خوف بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، حقیقی عالم تو وہ شخص ہے جو بندوں کو اللہ کی رحمت سے مایوسی کا شکار نہ کرے اور نہ ہی بندوں کو گناہ اختیار کرنے کی کھلم کھلا چھوٹ دے، اور نہ ہی ان کو اللہ کے عذاب سے سلامتی اور حفاظت کی ضمانت فراہم کرے۔ یعنی حقیقی عالم وہ ہے کہ جو نہ لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے۔ وہ گناہ میں اگر کوئی پڑا ہوا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو اللہ کی رحمت کا احساس دلائے، اس کو یقین دلائے کہ تم جتنی مرضی عمر گزار چکے ہو، تم جتنے بڑے گناہ کر چکے ہو، اللہ سے صرف معافی مانگنے کی دیر ہے، اللہ کے سامنے صرف آنسو بہانے کی دیر ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تمہیں معاف کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس کی رحمت تم سے ہرگز ہرگز دور نہیں ہے، اس کی رحمت بہت ہی قریب ہے، بہت ہی قریب ہے، بہت ہی قریب ہے۔ اس سے مانگو تو صحیح، اس کے سامنے جھکو تو صحیح، اس کی محبت میں آنسو بہاؤ تو صحیح، اپنی حالت پہ شرمندگی میں ڈوبو تو صحیح، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وہ تمہیں وہ عطا کرے گا جس کا تم سوچ نہیں سکتے، اور اسی طرح سے وہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے سلامتی اور حفاظت کی ضمانت بھی نہ دے رہا ہو۔ لوگ نافرمانیوں میں ڈوبے جا رہے ہیں اور مولوی صاحب جو ہے ان کو جنتوں کی اور مسلمان ہونے کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں، یہ بھی غلط انداز ہے۔ جب کوئی شخص اس کو ضرورت ہے خوف کی، اس کو ڈرانے کی، اس وقت ڈرایا جائے گا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ کیا قاتل کی کوئی سزا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، قاتل کی کوئی سزا کوئی اس نے پوچھا قاتل کی کوئی معافی ہے؟ ابن عباس نے فرمایا قاتل کی کوئی معافی نہیں۔ وہ شخص چلا گیا۔ اسی مجلس میں کچھ دیر کے بعد ایک اور شخص آیا اور اس نے بھی یہی سوال کیا، کیا قاتل کے لیے کوئی معافی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، قاتل کے لیے معافی ہے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کر دے گا۔ تو ان کے شاگردوں نے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا؟ پہلے شخص آیا تو آپ نے اس کو کہا کہ قاتل کی کوئی معافی نہیں، اور دوسرے کو کہا کہ معافی مانگ لو تو اللہ معاف کر دے گا۔ تو فرمایا جو پہلا شخص آیا تھا اس کی آنکھوں میں قتل کا عزم اور ارادہ تھا، وہ قتل کرنے کے لیے جا رہا تھا، تو میں نے اس کو ڈرایا کہ بھائی قتل کی کوئی معافی نہیں، تاکہ وہ اس گناہ سے باز آ جائے۔ اور دوسرا شخص کی آنکھوں میں ندامت تھی، وہ قتل کر کے آیا تھا، اس کو میں نے بتایا کہ ہاں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، قتل کی معافی ہے، اللہ سے معافی مانگ، اور جن کو قتل کیا ہے ان کے وارثوں کو دیت دے، ان کو منا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ بڑی کمال کی بات کی، انسان کو طبیب ہونا چاہیے، ڈاکٹر ہونا چاہیے، ایک داعی کو، اللہ کی طرف بلانے والے کو، وہ دیکھے کہ کہاں کیا بات وہ فائدہ مند ہے، نرمی کہاں فائدہ مند ہے، سختی کہاں فائدہ مند ہے، امید دلانا کہاں فائدہ مند ہے، اور خوف دلانا کہاں فائدہ مند ہے، وہ یہ دیکھ کر بات کرے۔ یہ دعوت کا بڑا عظیم اصول ہے۔ اور اسی طرح سے ہمارے نفس کے اوپر بھی ہمیں کون سی حالت کب اپنے اوپر غالب کرنی ہے، کب ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی خوف کے اندر اپنے آپ کو ڈالنا ہے اور کب اللہ کی امید میں ڈالنا ہے، اس کی بہت ساری شکلیں ہیں جو علماء نے بیان کی۔ ایک تو فرمایا کہ حالت مرض میں امید،
اور حالت صحت میں خوف کو غالب کرے، کیونکہ مرض کے اندر انسان اللہ تعالیٰ سے اگر خوف کے اندر جائے گا تو مرض میں بھی اضافہ ہوگا اور اللہ سے نا امیدی بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو موت کے لمحوں میں بھی، مرض کے لمحوں میں اللہ سے امید کو غالب کرے، کیونکہ اب وہ وقت گناہ نہیں کر رہا، اب اس کو اللہ کی محبت کو یاد کرنا ہے، اللہ کی رحمت کو یاد کرنا ہے۔ اور جب صحیح ہو تو اللہ کے خوف کو یاد کرے، تب اللہ کی پکڑ کو اپنے سامنے رکھے۔ اور وہ کب؟ جب محبت اس کو اللہ تعالیٰ کی کنٹرول نہ کر رہی ہو، جب محبت اس کو اللہ کی طرف نہ لے جا رہی ہو، اور محبت سے وہ غلط، اس کا نفس جو ہے غلط فائدہ اٹھا رہا ہو۔ ورنہ تو محبت خود ہی بہت بڑی بنیاد ہے، بلکہ سب سے بنیادی چیز ہی ہے اللہ سے جوڑنے والی، مگر بعض اوقات نفس سرکش ہو جاتا ہے اور طغیانی پہ اتر آتا ہے۔ اس وقت میں اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا اور اپنے آپ کو روک لینا گناہوں کو، یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح فرمایا اللہ کی رحمت کی جانب نظر کرے، اللہ کی رحمت کی آیات کو دیکھے اور رحمت کے پہلو کو دیکھے تو امید باندھے، اور اس کے عذاب اور عقاب کو یاد کرے تو پھر اس کے خوف کو غالب کرے۔ اور بھی شکلیں ہوں گی، لیکن یہ کچھ دو بنیادی باتیں یہاں پر رکھی ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، حقیقی یقین جانو کہ اس کائنات میں اللہ کی ذات سے بڑھ کر ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں، ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، ہمارا کوئی کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر اللہ نہیں ہے نا، پھر کچھ نہیں ہے۔ اللہ ہے تو سب کچھ ہے۔ اگر کائنات کا بادشاہ ساتھ ہے نا، تو یقین مانو پھر کسی کے نہ ہونے اور کسی کے خوف کا ہم پہ کوئی اثر نہیں ہونے لگا۔ اگر ہم یہ اپنے اندر یہ ایمان پیدا کر لیں، اللہ کا ساتھ محسوس کر لیں، اللہ سے اچھا گمان اس کو اپنے دل میں جگہ دے لیں۔ اللہ ہمارا اول ہے، اللہ ہمارا آخر ہے، اللہ ہی سے ہماری زندگیوں کی ابتدا ہوئی، اسی نے ہمیں وجود دیا، اسی نے پیدا فرمایا، اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، اسی کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اسی کو جواب دینا ہے۔ جنت بھی اسی کی، جہنم بھی اسی کی، قبر کی رحمتیں اور قبر کی سختیاں بھی اسی کے ہاتھ میں، موت کے لمحوں کی سختیاں اور موت کے لمحوں کی آسانیاں بھی اسی کے ہاتھ میں، دنیا کی فتح و کامرانی بھی اسی کے ہاتھ میں، رزق بھی اسی کے ہاتھ میں، عزت اور ذلت بھی اسی کے ہاتھ میں، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے۔ بس اسی کے ہو جائیں، اسی کے ہو جائیں، اسی کے سامنے رو دیں، اسی کے سامنے بچھ جائیں، اسی کے سامنے گڑ گڑائیں، جھولیاں پھیلائیں، ماتھے ٹیکیں، مدد مانگیں، آنکھوں سے آنسو بہائیں، اس کے دین پہ کٹ مریں، اس کے دین کے لیے اپنی جانیں، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنی صلاحیتیں سب قربان کر دیں، اس کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کو تھام لیں۔ ایک وہی پرچم ہے جس کو سیلوٹ کرنا بنتا ہے، ایک وہی دین ہے جس پہ اپنے آپ کو قربان کرنا نفع کا سودا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ اپنی جانوں کو خدا کے ہاتھوں بیچ دیں، اس کی محبت کو پانے کے لیے اپنی زندگیوں کو بیچ دیں، اپنی جوانیوں کو بیچ دیں، اپنے مال کو بیچ دیں، اپنی صلاحیتوں کو بیچ دیں، اپنی انا کو بیچ دیں، اپنی خواہشوں کو بیچ دیں اسے پانے کے لیے۔ اور وہ کتنا پیارا ہے، وہ کتنا رحمان ہے، اس کی شریعت کتنی پیاری ہے، کتنی رحمتوں بھری ہے۔ اس نے ہم پر ذرہ بھی ظلم نہیں کیا، اس نے ہم پر
ہر پاکیزہ چیز کو حلال کر دیا، ہر حلال چیز سے لطف اندوز ہونے کو اس نے اپنا دین قرار دیا۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، وہ کتنا خوبصورت ہے، اور اس کا دین کتنا خوبصورت ہے، اس کا دین کتنا خوبصورت ہے، آسان آسان اور حسن سے بھرا ہوا، اس میں کوئی ذرہ بھی جس کے اندر کوئی گندی چیز نہیں، اول تا آخر، ظاہر تا باطن، سارا کا سارا سرور ہی سرور ہے۔ اور اگر کچھ مشقت اس نے رکھی ہے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کہیں پر مشقت رکھی ہے تو اس کے بدلے میں پھر اس نے جنت رکھی ہے۔ اس کے لیے 5 وقت نمازیں ادا کرنا، اس کے لیے معاشرے میں امر بالمعروف کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، حق کی گواہی دینا، اولاد کی تربیت کرنا، دین کے اوپر اپنی نسلوں کو چلانا، اس کے دین کو پھیلانے، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، اس کے لیے محبت، اس کے لیے دشمنی کو قائم کرنا، اس کے نبی کی امت سے ایسے جڑ جانا کہ جسم کا ایک حصہ بن جانا، کہ اگر دوسرے حصے میں تکلیف ہو تو سارا کا سارا جسم بھی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں امت کے اوپر چھری چلتی ہو تو اپنا گلا کٹتا ہوا محسوس ہو، دنیا کے کسی کونے میں یہود کے ہاتھوں مسلمان بچے بلکتے ہوئے نظر آئیں تو ایسا لگے کہ میرے اپنے بچے بلک رہے ہیں، دنیا کے کسی کافر کی جیل میں عافیہ صدیقی نظر آئے تو ایسا لگے کہ میری ماں اور میری بہن آج کفر کے ہاتھوں میں قید ہے۔ تو یہ جو درد ہے امت کا، اور یہ جو چاہت ہے خدا کی اور اس کے مصطفیٰ کی اور اس کی شریعت اور اس کی امت کی، اس کا پھر اجر بھی بڑا ہی عظیم ہے، اس کا اجر جنت ہے، اس کا اجر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے سے یہ تعلق، یہ خوبصورت تعلق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنی امید کے نور سے بھر دے، اور اپنے سے نا امیدی اور بدگمانی سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہمارے دلوں میں موجود ہر غم کو اپنے سے اچھی امید کے ذریعے اس غم کو دور فرمائے، اس پہ صبر عطا فرمائے، اس پہ اجر عطا فرمائے، ہمیں اسلام پہ زندہ رکھے اور اسلام پر موت دے۔ آمین یا رب العالمین۔